الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله العظيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، ایک آدمی اپنا کھانا بھی چھوڑ رہا ہے، پینا بھی چھوڑ رہا ہے، خواہشات بھی چھوڑ رہا ہے، صرف اللہ کو اور اللہ کی رضا کے لیے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ہوں گی، ایک تو عند فطرہ، جب وہ افطار کرتا ہے، عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا، اور اس کے منہ کی جو بو ہے اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ حدیث قدسی آپ کے سامنے، جہاں رسول پاک کی زبان مبارک ہوتی ہے اور فرمان خدا ہوتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے۔ دیکھیں، آپ گھر میں ہیں، روزہ ہے، بیوی نہیں، بچے نہیں، فریج ہے، کھانا ہے، شربت ہے، پینا ہے، کسی کے آنے کا ڈر نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہاں پر عشق محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ سامنے روٹی ہے، ہاتھ نہیں لگانا، سالن ہے، ہاتھ نہیں لگانا، شربت ہے، ہاتھ نہیں لگانا، کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، کھانا چھوڑا اللہ کے لیے، پینا چھوڑا اللہ کے لیے، بیوی سے دور اللہ کے لیے۔ اللہ بھی کہتے ہیں تمام اعمال کے تمام بدلے نبیوں کو پتہ ہیں، رسولوں کو پتہ ہیں، فرشتوں کو پتہ ہیں، مگر جو عمل اس نے خالص میرے لیے کیا ہے اس کا بدلہ بھی کیا ہوگا وہ کسی قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے، صرف اشارہ کر دیا کہ یہ راز ہے، یہ راز کی بات ہے، یہ میں نے اپنے حبیب کو بھی نہیں بتائی، کسی اور امتی کو بھی نہیں بتائی۔ اب خود سوچ لو، جتنے عمل تمہیں بتا دیے گئے ہیں، زکوٰۃ کا یہ اجر ہے، حج کا یہ اجر ہے، نماز کا یہ اجر ہے، ماں باپ کی فرما برداری کا یہ اجر ہے، مگر ان تمام اجر سے، تمام بدلوں سے بڑھ کر روزے والے کو اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے، جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں، بہت بڑے اعزازات ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی خیانت نہیں، اور ضرور ملے گا۔ اور روزے دار یہ سمجھ کر جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز آج وہ بدلہ ملے گا جس کو نبی دیکھ کر بھی خوش ہوں گے، جس کو رسول دیکھ کر بھی خوش ہوں گے، تمام امتیں دیکھ کر بھی خوش ہوں گی۔ اور قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اور اللہ کے بڑے اولیاء اللہ کے تمام خوبصورت اقوال کہتے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، ایک نبی پر وحی کی گئی، ان سے کہو اپنی امت سے روزہ رکھو، میں روزے سے تندرست کروں گا، بیمار تمہیں نہیں کروں گا۔ کئی بیماریاں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، خفیہ ہیں، آپ روزہ رکھو گے میرا اللہ ان کو جڑ سے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، روزہ بندہ اگر رکھتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کو 70 قسم کی خندقوں کے برابر جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزے دار کو دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی اس وقت جہنم سے بچ جاتے ہیں، دوسرا فرشتے آپ کی دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بچوں کو بٹھاؤ، معصوم بچوں کو بٹھاؤ، سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، ماں باپ کی غلطیاں ہیں، افطاری کے وقت کہتے ہیں بچوں کو ہٹا دو، بچوں کو باہر بھیج دو۔ اللہ کے نبی کے اکثر مقامات پر یہ فرمانات موجود ہیں، اپنی
اپنی دعاؤں میں بچوں کو شریک کیا کرو، جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو دسترخوان پہ رکھو، چھوٹے بچوں کو روزے کی عادت ڈالنے کے لیے ترغیب دو، اور ان کو دسترخوان پر اللہ کی ان نعمتوں کو بھی دکھاؤ، دعاؤں میں ہاتھ بھی اٹھاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایک تو افطاری کے وقت تمہیں خوشی ہوگی، اور حقیقت میں جو بندہ پیاسا ہو، بھوکا ہو، مجاہدہ ہو، تراویاں ہوں، تہجد ہوں، نفل ہوں، قرآن ہو، تسبیحات ہوں، ذکر و اذکار ہوں، یہ بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے روزے والے بندے تو سو جا، تیری نیند بھی عبادت ہے، اور اگر تیری نیند میں سانس چل رہے ہیں، سانس ایک سانس پہ اللہ تجھے سبحان اللہ کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور تیری خاموشی جو ہے اس کا ایک سانس بھی سبحان اللہ کے برابر تجھے ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور نبی کا فرمان ہے روزے دار تیرے منہ سے ایک سمیل آئے گی، ایک بدبو آئے گی، اللہ کے ہاں یہ بدبو نہیں ہے، مشک سے اعلیٰ اس کی خوشبو ہے، لوگ اس کو بدبو کہتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے آج مسواک کرو، روزے کے اندر مسواک کرو، یہ بدبو جو ہے وہ تمہارے اندر سے بظاہر کسی کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ کے ہاں یہ مشک سے بھی اعلیٰ ہے۔ مسواک میرے نبی نے فرمائی مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹا، نہ مسواک سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ مسواک چاہے کڑوی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی درخت کی ہو، تازہ ہو، پرانی ہو، صبح کریں، دوپہر کو کریں، عصر کے وقت کریں، افطاری سے پہلے کریں۔ اللہ کے نبی مسواک سے محبت فرماتے تھے، آپ سلام کرتے تو مسواک کرتے، مجلس میں آتے تو مسواک کرتے ہوئے آتے، کہیں جاتے تو آپ مسواک کرتے ہوئے جاتے۔ اللہ کے نبی رات کو سو رہے ہیں تو مسواک کر کے سو رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں تو مسواک کر کے اٹھ رہے ہیں۔ اور 70 فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ کیا دیا گیا ہے؟ آپ کی موت ایمان والی ہوگی، کلمے والی ہوگی، اور اگر کلمہ آپ کو نہیں بھی آ رہا ہوگا فرشتے اتریں گے، اللہ کا کلمہ آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس لیے مسواک کا اہتمام، روزے کے اندر بھوک پیاس ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ اور ایک خوشی وہ ہے عند لقاء ربہ، جب آپ اپنے اللہ سے ملیں گے، ہماری آنکھیں دھسی ہوں گی، ناک بالکل کمزور ہوگا، جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی، اللہ بطور تعجب سب کو پوچھیں گے دیکھو بندے کو کیا ہو گیا ہے، کہا جائے گا اللہ یہ روزے دار ہے، اللہ فرمائیں گے اس کو ہواؤں میں اڑا کے لے جاؤ، سیدھے جنت کے دسترخوان پہ سب سے پہلا دسترخوان جو لگے گا آج روزے دار کے لیے ہوگا، اور یہ کھاتے ہی جنت کی خوراک موٹا تازہ حشاش بشاش چمکتا دمکتا انسان ہوگا اور نورانیت ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے چہروں کا، جسم کا کلر دیکھ لیں، اور جو بہنیں صرف میک اپ کی دنیا میں رہتی ہیں آپ وہ روزہ رکھوائیں ان کو، دیکھیں انشاءاللہ آپ کی جلد بدلے گی، آپ کا رنگ بدلے گا، آپ کے حسن بدلے گا، آپ کی خوبصورتی بدلے گی، کیونکہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور جو مہمان ہوتا ہے نا، مہمان، کبھی آپ کے گھر میں وزیر اعظم آتا ہے نا تو دیکھتے ہیں بچی بچہ بھتیجا بھانجا ہیں جی، اور اگر کوئی پڑوس میں سے کوئی آتا ہے، کوئی یتیم بچہ بھی آتا ہے تو صاحب جی کیا کہتے ہیں، یار اس کو بھی ذرا اچھی سی جوتی پہنا دینا، اچھے سے کپڑے پہنا دینا، تاکہ آنے والا مہمان یہ نہ سمجھے کہ یار ان کے جو میزبان تھے وہ گندے مندے تھے۔ تو بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، نواسوں کو بھی، پوتوں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، سب کو کیا کرتا ہے؟ بہترین لباس پہنا دیتا ہے۔ آج میرے اللہ کا شہنشاہ مہمان رمضان آیا ہے، ہم نے 5 وقت وضو کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، مسواک کا اہتمام، اور یہ گارنٹی ہے آپ روزے اور تراویحوں سے رمضان گزاریں، انشاءاللہ آپ کے چہرے پہ وہ نور آئے گا جو کبھی نہیں آیا۔ اس لیے وجہ یہ ہے اللہ نے تمام گندگی کی جو سپلائی آ رہی تھی نا شیطان کی طرف سے، اللہ نے بالکل روک دی ہے۔ اور یہ علاج بالغذا ہے، حکیم جو ہوتے ہیں نا علاج بالغذا والے، وہ کہتے ہیں جی فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، بس یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، یہی تمہارا علاج ہے، دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو تمہارے جسم میں گندگی جمع ہو رہی تھی حکیم نے آ کے وہ روک دی، اور اگلی گندگی کیا ہو جائے گی؟ نکل جائے گی۔ اس لیے آپ یہ تجربہ کریں کہ پہلے عشرے میں کچھ نہ کچھ بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے کیونکہ کچرا بہت زیادہ ہے پہلا، دوسرے عشرے میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اور تیسرے میں انشاءاللہ اللہ کی طرف پکا جڑ جاتا ہے۔ یہ تراویحیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، آپ نے دیکھا 1 2 3 تراویحیں پڑھ کے آدھے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں۔ پھر یہ کب آپ کو نظر آئیں گے؟
آخری عشرے میں نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مقناطیس کی طرح آپ کو کھینچ رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا، اور اللہ کو پتہ ہے آج اس کو مغفرت کر دوں، حبیب راضی ہو جائیں، رسول پاک کیا ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ اس لیے رمضان میں چمک آئے گی، نور آئے گا، جلد اچھی ہوگی، چہرہ اچھا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك الشر كله۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر والحشر والميزان ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارد الكفار والمشركين، اللهم ارزقنا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم